محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق الغافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقادر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون. وأنشأناكم لكم به جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سنين تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها على الفلك تحملون. صدق اللہ العظیم وإياكم الذکر والقرآن الحکیم. یہ سورہ مومنون جو پچھلے میں ہم نے 14 آیت تک کیا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 سے 22 آیت تک آیت بھی تلاوت فرمائے گی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، جو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ایک نطفہ کو پھر جو ہے ایک لوتھڑے کی شکل، پھر گوشت کی شکل، پھر ہڈی کو بنایا اور پھر ہڈی سے اللہ رب العزت نے اس پہ گوشت چڑھایا. گوشت چڑھانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ الگ الگ ہر جگہ مقدار کے ساتھ گوشت چڑھایا، کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم، جس کی جتنی ضرورت کے حساب سے. اور ایک اچھے قسم کا انسان جو کہ ایک اچھے فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ میں نے بہترین طریقے سے اس کو بنایا ہے. تو اللہ رب العزت نے اور یہ فرمایا بھی کہ اللہ رب العزت سے زبردست کون بنانے والا ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے ایک کہا کہ مجھ سے زیادہ بہترین پیدا کرنے والا کون ہے؟ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے قیامت تک کہ انسان جیسے کوئی چیز بنا دے، یعنی اس کا سوچنا، اس کی فکر صلاحیت، اور اس میں وہ پیدائش جو دوبارہ اس کے ری جنریشن والا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس طرف سے آگے اس آیت کو اللہ رب العزت نے بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور پوری امت کے لیے تو ہے کہ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے. یعنی پہلا مرحلہ جو تخلیق کا بتایا، اور اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے. یعنی کہ کچھ بھی انسان کی زندگی ہو، کتنی بھی زندگی ہو، آخر اس کی ختم ہو جانا ہے. اور کب ختم ہو جانا ہے یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے. یہ دونوں یقین اللہ نے ابھی ایک ساتھ ہی دلا دیا. پہلے کہ تمہیں مر جاؤ گے، یعنی تمہیں مرنا ہے، اور اس کا تو پوری دنیا کہ ہر انسان کو یقین ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، وہ سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں موت تو برحق ہے، اور موت کی برحق کو سب جانتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پہ آ کر اٹکتا ہے؟ پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ. اس میں بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس پہ یقین کرتا ہے کہ ہمیں
دوبارہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد. یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ان لوگوں کو یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن یہ یقین پوری کی پوری وہاں پہ رک جاتی ہے جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ اتباع نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتباع نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ راستہ سے گمراہ ہو گئے. تو پھر آگے سلسلہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل آگے جو بتایا ہے وہ ان دونوں سے الگ ہے. الگ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ آسمان کے بنانے کا بات کہہ دی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. بات تو یہاں پہ مرنے اور جینے کی ہو رہی تھی، دوبارہ اٹھنے پہ ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت اس قرآن کی خاصیت یہ ہے، خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یقین دلانے کے لیے بندے کو اس کی عقل کے حساب سے اس طرف دھیان لگاتے ہیں، اس طرف سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کہ 7 آسمان جس نے بنا دیا اس کے لیے کون بڑی بات ہے تمہیں دوبارہ اٹھانا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں قیامت کو زندہ کرنا. یہ اس لیے اس کنٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. اور آسمان کے بارے میں ابھی تک کسی بھی سائنس نے یہ نہیں کہا کہ زمین سے آسمان کی کتنی دور ہے. انفینیٹیو ڈسٹینس کو کہہ دیا گیا. اور ایک نہیں آسمان ہے، اگر ایک آسمان کی بات کی جائے تو ایک بات ہوتی ہے، لیکن ایک نہیں 7 آسمان ہیں، ایک کے پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا یہاں پہ کہ میں نے دیکھو 7 آسمان بنائے، ایک نہیں کتنے 7. طراقن طریقتن کی جمع ہے، سے مراد آسمان ہے. عرب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں، آسمان بھی اوپر تلے ہے، اس لیے انہیں طراق کہا یا طریقہ بمعنی راستہ ہے. آسمان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں کو کواکب کی گزرگاہ ہے، اس لیے انہیں طرائق قرار دیا کہ آنے جانے کا راستہ ہے، اس لیے طرائق ہے. اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ بنا دیا اور اس کے بعد میں غافل ہو گیا کہ آسمان کو بنا دیا، اس کے جو سارے نظام کو چلایا رہے ہیں، اب ہم مخلوقات سے غافل ہو گئے. نہیں، خلقن سے مراد مخلوق ہے، یعنی آسمان کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے. ایسا نہیں کہ آسمان ایک نے 7 آسمان بنائے تو اس پہ مخلوق ہوگی اور فرشتے ملائکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس زمین کے مخلوق کو نہیں بھولا ہے، اور اس کے ہر وقت ہمتن اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ ہم نے آسمان کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو جائے. دیکھیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات یہ کیا کہ آسمان بنایا، ایک نہیں 7 آسمان بنایا، اور ایسا نہیں کیا کہ آسمان سے کچھ پارٹ نیچے گر جائے اور جس سے زمین ختم ہو جائے. نہیں، اس سے بھی اللہ نے محفوظ کیا. جبکہ آسمان بغیر ستون کا ہے. ہم ایک ٹینٹ بھی بناتے ہیں، ایک کھمبا بھی، کسی شامیانہ بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے 4 فوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 بانس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سپورٹ کی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا آسمان بنایا، ایک نہیں 7 آسمان بنایا کہ وہ آسمان بالکل اس نے ٹنگا ہوا جیسا اللہ نے بنایا بغیر ستون کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ گر نہ جائے اور وہ زمین ہلاک نہ ہو جائے. کیا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کی مصلحہ اور ان کی ضرورت زندگی سے غافل نہیں؟ یعنی جو ضرورت زندگی انسان کی ہے ایسا نہیں غافل ہے. اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے جو زمین سے اگا رہا ہے، اناج کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، ہر چیز آسمان سے بارش کی شکل دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر چیز فراہم کرا رہا ہے، بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. فتح القدیر. اور بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا ہے، اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اور وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ابن کثیر. یعنی آسمان میں جو ہو رہا ہے، زمین میں جو ہو رہا ہے، جو اندر جا رہا ہے، جو اوپر آ رہا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے علم ہے.
ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین پہ ٹھہراتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جاننے پر یقیناً قادر ہے، صحیح اندازے پہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ رب العزت بارش کی زیادہ مقدار کر دے تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، باڑھ آ جائے گا، فلڈ آ جائے گا، جس سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو چیزیں مخلوق جو زندگی گزر کر رہی تھی ان کی گزر بسر کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ سارے کے سارے ہلاکت ہو جائیں گے۔ تو ایک اندازہ سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ وہ فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان دہ ہو۔ اتنا بھیجتا ہے تاکہ وہ سبزیاں، پھل اور دیگر چیزیں اس سے فائدے حاصل کریں اور وہ اگیں اور لوگوں کو وہ فائدہ پہنچائیں۔ تو ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بے انتہا کر دیا، اگر اللہ کی آفت آتی ہے تو پھر بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس سے انسان تباہ برباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے، اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضرورات کے لیے کافی نہ ہو، اتنا بھی کم نہیں کہ کوئی ضرورت پوری ہی نہیں ہو، جو اتنا کہ وہ جو فصل اگنا ہے وہ ہو ہی نہیں، اور اتنا زیادہ بھی نہیں میں نے بتایا کہ فلڈ آ جائے جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر فلڈ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بارش جو انسان کی سب سے ضرورت کی چیز ہے، وہی ہوا جو سب سے زیادہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے، وہی انسان کی ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی چیز سے، جو چیز فائدہ دیتی ہے اسی سے نقصان بھی کرا سکتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک اندازے سے جب جو چیز کرتا ہے وہ اپنے مخلوق کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس مخلوق کو اس سے تو خوش ہے، اور اگر وہ اس میں کمی یا ضابطہ آ جاتی ہے تو مخلوق کے گناہوں کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے ایک ضابطے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہی ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور ہم اس کے لیے جاننے پر یقیناً قادر ہیں کہ ہم اس کو ایک دم نیچے بھی کر دیں، جیسے آج واٹر لیول نیچے جا رہا ہے، اور اتنا نیچے جائے گا تو انسان کی پہنچ ہی نہیں ہوگی، اور وہ جب پہنچ نہیں ہوگی تو پانی انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالم ہے، یعنی زیتون جو ہے وہ دونوں استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی، لگانے کے لیے بھی۔ وہ ایک سالن کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین سالن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی میں لگا لیتے تھے کھجور، یہ زیتون کا تیل، اور اس کو کھا لیتے تھے ایز اے سالن کے طور پہ، جیسے ہم لوگ روٹی کے ساتھ سالن لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالن کے طور پہ اسے نوش فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاری عبرت ہے۔ عبرت اس لیے ہے کہ دیکھو اللہ نے چوپائے کیسے بنائے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دودھ، اب اگر دودھ کے بارے میں غور کے لیے جائیں تو کتنی زبردست اللہ کی کاریگری ہے، کتنی زبردست نعمت ہے کہ وہی دودھ جو ہم تک ملتا ہے جانوروں، گائے بھینسوں کے تھنوں کے ذریعے سے، وہ دودھ جو ہے کیسے بنتا ہے؟ جانور چارہ کھاتا ہے، اور چارہ سے پھر وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، ڈائجسٹ میں خون بنتا ہے، اور خون سے پھر وہ دودھ کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر خون کو دودھ میں نہ کنورٹ کرتا
تو پھر انسانیت کے وہ چیزیں جو سب سے بہترین چیز ہے دودھ، اس میں ہر پروٹین وٹامنس ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔ تو اس کو ایک عبرت کے لیے انسان غور کرے کیا قدرت اللہ نے کیسے ایک ہرے چارے سے اور کھلی اور بھوس سے کھا کر کے جانور کو ایک خون بنا، اور خون بننے کے بعد وہ دودھ اللہ تبارک تعالیٰ تیار کیا جو بے انتہا لذیذ، بے انتہا فائدہ مند چیز انسان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرمایا کہ عبرت لینے کی چیز ہے، اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور جو اس میں سے حلال اللہ نے جانور کر دیا ہے، بکرا، بکری، اونٹ، دمبا، بھینس، بیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، جو کہ انسان کے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ کھانا جو کھاتے ہیں ہم نان ویج کھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہے باڈی کے لیے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری نان ویج کہ ہم وہ کھاتے ہیں، تو وہ ہمیں فل، تب ہمارا جگہ فل فوڈ ہوتا ہے، فل ہمارا ڈائٹ جو ہوتی ہے، تبھی جب ویج اور نان ویج دونوں ملتا ہے۔ تو صرف نان ویج کھا کر کے فل ڈائٹ نہیں ہوتی ہے، فل جو ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس وہ تب ہوتی ہے جب ہم ویج اینڈ نان ویج دونوں کھاتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کا دانت دیا ہے، اس لیے یہ دونوں طرح کی چیزیں کھائے گا، اور دونوں طرح کی چیز ڈائجسٹ اس کو ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں مل کر کے اس کو پوری کی پوری وہ صلاحیتیں اس میں پیدا ہوتی ہے، وہ ساری وٹامنس، منرلس اور جتنے بھی پروٹینس اس کو فل فلیج میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہیں، یعنی جو کچھ جانور ہیں جیسے گھوڑا گاڑی، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، اور اس طرح کی چیزیں، گدھے ہوتے ہیں، خچر ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ سواری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوار ہوتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے لوگ، پہلے ساری جنگیں اسی پہ ہوتی تھی، اور کئی جگہ کئی میل راستہ وہ طے کرتا تھا، اور کشتیاں جو پانی کو چیرتی ہوئی نکلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا قدرت دکھایا ہے کہ اس میں پہلے پردہ سے چلتی تھی، اب تو موٹر لگ گئی ہے بڑے بڑے جہازوں میں، پہلے جہاز بڑے بڑے جو ہوتی تھی وہ پردہ لگتی تھی، اور ہوا اسی سے سمت چلتی تھی، اور اسی سے وہ آگے کا راستہ طے کرتی تھی۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو، یقیناً یہ اللہ کی بڑی نشانیوں سے نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایسی چیزیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ ہاں کیا اللہ تبارک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وإياكم والذکر والقرآن الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔